اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری زمانہ اور بدی کا غلبہ۔ عن موسیٰ بن ابی عیسیٰ المدنی رحمہ اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم قالوا یا رسول اللہ وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن قال نعم وأشد منه كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا الزهد والرقائق لابن المبارك الجزء الثالث۔ ترجمہ۔ حضرت موسیٰ بن ابی عیسیٰ المدنی رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ یہ حدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے معجم اوسط صفحہ نمبر 129 جلد نمبر 9 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مرفوعاً منقول ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے نقل کرنے میں 3 راویوں کا تفرد بھی ذکر فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہونے والا ہے؟ فرمایا جی ہاں اور اس سے بھی سخت ہوگا۔ پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں اور اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر فرمایا اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ دور نبوی سے دوری کا اثر۔ اللہ جل جلالہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور دعوت سے دور جاہلیت کو خیر القرون بنا دیا تو کائنات کی آنکھ نے اس سے زیادہ بھلائی و ایمانداری، سچائی و امانت داری، عصمت و پاک دامنی، تقوی پرہیزگاری کا دور نہیں دیکھا، اور اس دور میں ایک عمومی ایمانی و نورانی فضا قائم تھی۔ مگر پھر جس قدر زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا گیا، رفتہ رفتہ وہ باتیں کم ہوتی گئیں اور زمانے میں انقلاب اور حالات میں تغیر آتا گیا، شر و بدی کا چاروں طرف غلبہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ حضرات صحابہ نے اپنے باطن کی صفائی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد اپنے احوال میں تغیر محسوس کیا۔ بعض بزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ گناہ کا خطرہ ایک بار دل میں آیا پھر جاتا رہا، پھر ایک رات گزرنے پر وہ خطرہ اس طرح آیا کہ دور نہ ہو سکا، اور بہت سوچنے پر اس کا سبب یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دوری ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ ہجوم خطرات ہے۔ اللہم احفظنا من الخطرات۔ مظاہر حق جدید صفحہ نمبر 956 جلد نمبر 4۔ نوجوانوں میں طوفان بدتمیزی اور عورتوں میں بے حیائی۔ حدیث بالا میں اسی کی گویا پیشین گوئی کی گئی ہے کہ آج تو نیکی و دینداری کا اثر ہر طبقے میں ہے، کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھا، لیکن کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا ہوگا جب تمہارے نوجوان فسق و فجور اور تمہاری عورتیں طغیانی میں مبتلا ہو جائیں گی۔ یہ بات اس زمانے میں فرمائی جا رہی تھی جو خیر القرون تھا کہ کسی وقت نوجوانوں میں طوفان بدتمیزی اور عورتوں میں طوفان بے حیائی عام سی باتیں ہو جائیں گی۔ اس لیے اس پیشین گوئی کو سن کر صحابہ نے حیرت سے دریافت کیا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، حضور کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا جی ہاں ایسا وقت بھی آئے گا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات آئیں گے۔ مومن کی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب تم نہ بھلائیوں کا حکم کرو گے نہ برائیوں سے روکو گے۔
یعنی تم اپنے ایماندار ہونے کی پہچان ہی ختم کر دو گے، کیونکہ مومن کی ایک علامت جو قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سورہ توبہ۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ حال تھا کہ جب کبھی کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع مل جاتا تو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا تھا، کیونکہ ہر مومن اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ ہمیں خیر امت کا لقب ملا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اس لیے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس فریضے کو نبھاتا تھا۔ یہ اہل ایمان کا فرض منصبی ہے۔ علماء محققین نے فرمایا کہ یہ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہے، مگر خاص حالات میں بعض پر یہ فرض عین ہے۔ غرض مومن کی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ اس لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دو گے، تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا حضور کیا ایسا دور بھی آئے گا؟ فرمایا نعم واشد منہ، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک دور آئے گا۔ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنا غیر فطری بات ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ کیف بکم اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، ذرا تصور کرو کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم منکر کو معروف اور معروف کو منکر سمجھو گے، یعنی نیکی کو بدی اور بدی کو نیکی سمجھا جائے گا۔ حالانکہ منکرات سے وحشت اور معروفات سے انسیت ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ بدی کو منکر اور نیکی کو معروف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ منکر اجنبی اور غیر معروف کو کہتے ہیں جس سے کوئی پہچان نہ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ اجنبی سے ہر ایک کو وحشت ہوتی ہے، اسی طرح آدمی کو بھی منکر سے وحشت ہونی چاہیے۔ اور نیکی کو معروف کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تعارف و تعلق ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس سے آدمی متعارف ہوتا ہے اس سے ملاقات کر کے خوشی و انسیت محسوس کرتا ہے، تو نیکی سے بھی اسی طرح خوشی و انسیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک فطری تقاضا ہے، مگر جب آدمی فطرت سے ہٹ جائے تو نہ اسے بدی سے وحشت ہوتی ہے نہ نیکی سے فرحت۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں یہی حال ہوگا۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط نقل کیا جس میں ایک شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ تم عمل سے قبل علم حاصل کرو، کیونکہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں حق و باطل مشتبہ ہو جائیں گے اور معروف منکر اور منکر معروف ہو جائے گا۔ بس تم میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا قرب ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے جو اس کو ناراض کرنے والی ہیں۔ دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107، از حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، صفحہ نمبر 203۔ حالات حاضرہ سے متعلق چند اشعار۔ صاحبو، حدیث پاک میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، حالات بتاتے ہیں کہ وہ زمانہ اب آ رہا ہے، کیونکہ منکرات و معصیات کی کثرت کی وجہ سے اب تو عموماً گناہوں کا احساس تک مٹ گیا، ورنہ احساس تھا تو لوگ گناہوں سے دور تھے۔ احساس تھا تو لوگ گناہوں سے دور تھے، احساس جو مٹا تو گنہگار ہو گئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب تو گناہ کو کمال سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور عاجز کے ناقص خیال میں برائی کے غلبے کی یہ انتہا ہے کہ برائی ندامت و شرمندگی کا سبب اور عذر خواہی کا باعث بننے کے بجائے وجہ افتخار اور باعث اعزاز بن جائے۔ حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی برائی، بدکاری، بدمعاشی اور بد اخلاقی باقی نہیں جو پائی نہ جاتی ہو۔ جہنم میں جانے کا جیتے جی پورا انتظام کر لیا ہے، بلکہ بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے۔ بقول حضرت اقدس فقیہ العصر مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ گیا ہے۔ زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانیں، گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔
بھائی کا ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھے سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے؟ اگر اب بھی خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے اور گناہوں سے سچی و پکی توبہ نہ کی تو مرنے کے بعد جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے گا۔ حق تعالی ہمیں شفقت کے ساتھ آگاہ فرما رہے ہیں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سورہ بقرہ۔ اس آگ سے ڈرو جس کے اندر انسان اور پتھر ہوں گے، اس نار جہنم میں انسانوں کو زندہ ہی جلایا جائے گا۔ ایک حکایت، چنانچہ حضرت رابعہ عدویہ رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص بنا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ آپ بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر رونے لگی۔ وہ شخص کہنے لگا شاید آپ اس میں سے کھانا چاہتی ہیں۔ بولی نہیں، میں نے اس کی طرف کسی اور ارادے سے نہیں دیکھا بلکہ اس نگاہ عبرت سے دیکھتی ہوں کہ حیوانات تو آگ میں مردہ ہو کر داخل ہوتے ہیں، مگر افسوس اور افسوس کے گنہگار انسان تو اس میں زندہ ہی داخل کر دیا جائے گا۔ از حسن پرستوں کا انجام، صفحہ نمبر 147۔ اصلاحی کوشش کرنے والے کو اپنا رفیق سمجھیں، فریق نہیں۔ بہرحال موجودہ حالات میں اپنے اہل و عیال کی، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اوروں کی بقدر استطاعت اصلاح کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، بلکہ امر لابدہ ہے۔ بقول علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اس دور کا سب سے اہم فریضہ مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے، اس کے بعد غیر مسلموں میں اسلام کے مطابق دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو جائیں گے، جس کا قرآن کریم نے اس طرح مطالبہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اب اگر خود دعوت الی الدین اور دعوت الی الخیر کا فریضہ کما حق و انجام نہ دے سکیں تو کم از کم جو لوگ اس سلسلے میں دعوتی، تقریری، تحریری یا اور کسی بھی طرح سے اصلاحی کوشش کرتے ہیں ان کا تعاون ضروری سمجھیں، ان کی تنقیص، تحقیر، تردید یا تکفیر ہرگز نہ کریں۔ یہ سب غلو کے مختلف درجات ہیں، اس لیے غلو نہ ہو، اگرچہ اپنے کام کا غلبہ ہو۔ دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو اپنا رفیق سمجھیں، کسی کو اپنا فریق نہ سمجھیں۔ اللہ پاک ہمیں اصلاح حال اور حسن مال سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔